میں بظاہر تو ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، لیکن میرا سارا دھیان اور توجہ دروازے اور کھڑکی کی طرف تھا کہ جہاں سے جیدے نے آ کر مجھے اشارہ کرنا تھا، اور اس انتظار میں اندر ہی اندر بڑی بے تابی کے ساتھ جیدے کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جیدہ دروازے میں نمودار ہوا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ادھر آپا جی، اماں تو نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ دیکھ کر میرا دل دھک کر رہ گیا اور میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اور چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کسی نے جیدے کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا، لیکن وہ خواتین مختلف عورتوں کے کپڑوں میں میک اپ پر اس زور و شور سے تبصرہ کر رہی تھی کہ جیدے کی طرف کسی نے خاص دھیان ہی نہ دیا تھا، بلکہ جیدے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بھابھی نے جیدے کی طرف دیکھا، پھر وہ کسی خاتون کی جولری کی بات کرنے لگی۔ ہر کام عملیات اور جنات کے ذریعے ایک رات کے عمل سے 100% گارنٹی سے کروائیں۔ وہ بہن بھائی جو طرح طرح کے عاملوں سے تنگ آ چکے ہیں، ان کو میرا خاص پیغام، ایک بار کا رابطہ آپ کی خوشیوں کا بہانہ بن سکتا ہے۔ کوئی کام بغیر ہدیہ نہیں ہوتا۔ جنات کو اپنے بس میں کر کے اب تک لاکھوں لوگوں کو فائدہ دے چکے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، مثلا محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، جناتوں سے پسند کی شادی، طلاق کا مسئلہ، گھریلو جھگڑا، اب دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں، صرف ایک بار رابطہ۔ پھر وہ کسی خاتون کی جولری کی بات کرنے لگی اور درمیان میں بات روک کر بولی، نہیں جیدے، وہ یہاں نہیں ہے، اور پھر اس خاتون کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ جیدے کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد میں نے ایک زبردست انگڑائی لی اور بولی، خواتین اب آپ بھی سو جاؤ کہ صبح بارات پر جانا ہے۔ میری بات سن کر بھابھی کہنے لگی، تم کو نیند آ رہی ہے تو تم جاؤ، ہم ابھی باتیں کریں گے، اور میں اٹھنے لگی تو وہ بولی، اماں نے 2 کڑیاں تمہارے کمرے میں سلائی ہیں۔ تو میں نے کہا، کوئی بات نہیں بھابھی، اور بظاہر ڈھیلے ڈھالے انداز میں وہاں سے اٹھ گئی۔ اسی وقت رات کا آخری پہر چل رہا تھا اور میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جیدے کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جو ہمارے گھر کی چھت پر تھا اور عام طور پر یہ خالی رہتا تھا۔ یہ مٹی کے ساتھ بنایا گیا ایک چھوٹا کمرہ تھا اور عام طور پر اس میں گھر کا پرانا سامان وغیرہ ہی رکھا جاتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر ممٹی تھی اور ممٹی کے بالکل ساتھ ہی اسٹور نما کمرہ تھا، اور اماں نے جیدے کو خاص طور پر یہ کمرہ دیا تھا۔ کیوں دیا تھا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں سیڑھیاں چڑھ کے ممٹی کے پاس گئی تو وہاں جیدہ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں بھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے میں کمرے میں داخل ہوئی، جیدہ جو کہ دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس نے آگے بڑھ کے کنڈی لگائی اور پھر مجھے پکڑ لیا۔ اوپر سے دروازہ پینٹ کرنے کے بعد ہم بیٹھے تھے کہ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سنتے ہی میں اچھل پڑی اور جیدے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر بھی گھبراہٹ تھی اور وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں جیدے کے دروازے پر ایک دفعہ پھر دستک ہوئی اور اس کے ساتھ ایک نسوانی آواز نے سرگوشی میں کہا، جیدے دروازہ کھولو، یہ میں ہوں۔ نسوانی آواز سنتے ہی مجھے حیرت کا ایک شدید ترین جھٹکا لگا، کیونکہ میں نے وہ آواز پہچان لی تھی، کیونکہ وہ نسوانی آواز اور کسی کی نہیں بلکہ یہ آواز تو جیدے کے ساتھ آئی ہوئی ہماری کام والی خاتون جمیلہ کی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں اس کے لیے بھی حیران ہوئی تھی کہ جمیلہ بہت چپ چاپ اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی، اور کم از کم میں نے تو اس میں ایسی کوئی بات نہ دیکھی تھی، اس لیے میں بڑی حیرانگی سے جیدے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران تیسری دفعہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر اچانک ہی جیدے نے میری طرف دیکھ کر مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، اور جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی، اس نے مجھے اپنی چارپائی پر لٹایا اور میرے اوپر چادر دیکھ کر بولا، آپ نے اپنا منہ چادر کے اندر ہی رکھنا ہے اور خود کو سوتا ہوا ظاہر کرنا ہے۔ میں اس کی بات نہ سمجھی کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے کہنے پر میں اس کی چارپائی پر لیٹ گئی اور اپنے منہ کو چادر سے ڈھانپ لیا۔ ادھر جیدے نے دروازہ کھولنے میں مزید چند سیکنڈز لگائے اور پھر نیند بھری آواز میں بولا، کون ہے؟ تو باہر سے جمیلہ کی دبی دبی سی آواز سنائی دی، جیدے میں ہوں جمیلہ۔ اور
اور جیسے جیدے نے دروازہ کھولا جمیلہ ایک دم سے اندر کمرے میں داخل ہو گئی اور جیدے سے کہنے لگی اتنی دیر تک دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، تم نے کھولا کیوں نہیں؟ تو جیدہ نیند بھری آواز میں بولا، نیک بخت، تم کو تو پتا ہے کہ شادی والے گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں، اس لیے میں بڑا تھکا ہوا تھا اور لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ پھر اس نے جمیلہ کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ تم اس وقت کیسے آئی ہو؟ جیدے کی بات مکمل ہوتے ہی میں نے جمیلہ کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی، جیدے میرا دل بڑا کر رہا تھا تم سے ملنے کو، اس لیے میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی جیدے نے بھی اس کی طرح دبی دبی آواز میں جواب دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی تو میرا بھی بہت کر رہا تھا، لیکن کیا کروں، وہ دیکھو نیلو باجی ایک مصیبت کو میرے کمرے میں سلا گئی ہے۔ جیدے نے بات کرتے ہوئے شاید اپنی چارپائی کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، کیونکہ جیسے جیدے نے اپنی بات مکمل کی تھی میں نے جمیلہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی، ہائے میں مر گئی، اور پھر وہ سرگوشی میں جیدے سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ تو جیدہ بولا، کسی مہمان کا بچہ ہے، اس کو جگہ نہیں ملی تو نیلو باجی نے اسے میرے پاس سلا دیا، اور دیکھ لو میں خود نیچے فرش پر سویا ہوں۔ جیدے کی بات سن کر میرے خیال میں جمیلہ نے نیچے فرش پر بنے جیدے کے بستر کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اوہو باجی نے یہ مصیبت کہاں سے سلا دی، آج اتنا زیادہ دل کر رہا تھا۔ تو جیدے نے اس سے بڑے عاشقانہ لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں یار، بیٹھ جا کر لیں گے پھر شاید۔ تو جیدے نے اس سے بڑے ہی عاشقانہ لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں یار، پنڈ جا کر لیں گے پھر شاید۔ اس نے جمیلہ کو پکڑ لیا تھا کیونکہ میں نے جمیلہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنی تھی، وہ کہہ رہی تھی، یہ کیا کر رہا ہے جیدے، بچہ اٹھ جائے گا۔ جمیلہ کی یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے اور میں نے اپنی چادر کو تھوڑا سرکایا اور باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ اوہ کیا دیکھتی، جیدہ ہاتھ سے جمیلہ کا دروازہ پینٹ کر رہا تھا۔ پھر جب وہ پرسکون ہو گئی تو جیدے نے اس سے کہا، کچھ گزارا ہوا ہے؟ تو جمیلہ کہنے لگی، بس گزارا ہی ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر جیدہ بولا، فکر نہ کر، پھر جا کے تمہاری ساری کسر نکال دوں گا۔ اور پھر بڑے طریقے سے جمیلہ کو وہاں سے چلتا کر دیا، اور جب جمیلہ وہاں سے چلی گئی تو جیدے نے پھر سے اپنے دروازے کو بند کیا اور مجھ سے بولا، آ جاؤ بی بی جی۔ جیدے کی آواز سنتے ہی میں جمپ مار کے بستر سے نیچے اتری اور جیدے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اسے کہنے لگی، جیدے کر لینا تھا نا اس بیچاری کو۔ تو جیدہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بڑے بوڑھے اسٹار لہجے میں کہنے لگا، یہاں اتنی وی آئی پی ہوتے ہوئے میں بھلا اس پینڈو کا دروازہ کیسے پینٹ کر سکتا تھا؟ اور پھر بولا، آپ ٹھہرو، میں ذرا باہر کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد آ کر بولا، سب ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میں بڑے محتاط انداز سے وہاں سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور سارا راستہ یہی سوچتی رہی، میرا تو کچھ ہوا نہیں، صرف اماں کا کام ہوا ہے۔ تو پھر وی آئی پی سے جیدے کی کیا مراد تھی؟ اماں کے علاوہ ضرور اور خواتین بھی ہیں جن کے دروازے جیدہ پینٹ کرتا ہے، اور اماں کے علاوہ وہ کون ہو سکتی تھی؟ میں قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگی۔ اگلے دن بارات تھی، چنانچہ میں صبح صبح اٹھی اور شادی کی تیاریوں میں اماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹی بھائیوں اور ابا کے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی کہ اچانک اماں کی نظر دروازے پر پڑی تو اس وقت عظمیٰ باجی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اماں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، ہما اگر تم کو کہیں عظمیٰ کی بچی نظر آئے تو خبردار اس سے کوئی بات نہیں کرنا۔ میں نے اس کا حقہ پانی بند کر دیا تھا۔ عین اسی لمحے عظمیٰ باجی اماں کے قریب پہنچ چکی تھی اور اس نے اماں کے حقہ پانی والی بات سن لی تھی، اور اماں کی بات ختم ہوتے ہی اس نے کہا، ہوما کسی کی جرت ہے جو ماں بدولت کا حقہ پانی بند کر دے؟ عظمیٰ باجی بظاہر تو مجھ سے مخاطب تھی لیکن در پردہ وہ اپنی بات اماں کو سنا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے اماں کو کہا، سوری آپا، میں نے بڑی کوشش کی تھی لیکن کیسر کی مہندی پر نہ پہنچ سکی تھی، اس لیے بہت بہت معذرت۔ تو اماں نے اس کی طرف دیکھا اور بظاہر غضبناک لہجے میں کہا، بے شرم عورت، تم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ کم از کم تو مہندی ضرور اٹینڈ کرو گی۔ تو عظمیٰ باجی بولی، آپا میں نے کہا تو تھا لیکن مصروفیات ایسی آن پڑی کہ میں چاہ کر بھی نہ آ سکی تھی۔ پھر کہنے لگی، ابھی بھی ابو لوگ کراچی میں ہی رکے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کی شادیوں کی وجہ سے میں اکیلے ہی کراچی سے آئی ہوں۔
پھر اس کے بعد تھوڑی دیر اور گیلے شکوے ہوتے رہے اور پھر عظمیٰ باجی نے اماں کو اپنی مجبوری بتائی کہ کس وجہ سے وہ کیسر بھائی کی مہندی میں شامل نہ ہو سکیں۔ اب یہاں میں عظمیٰ کا تعارف کراتی ہوں۔ اس خاتون کا پورا نام عظمیٰ سرمد ہے اور وہ اماں کی بیسٹ فرینڈ میں سے ایک ہیں۔ عظمیٰ باجی ایک 35 سال کی خوبصورت دلکشش رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ ان لوگوں کا تعلق کراچی سے تھا اور کراچی کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے عظمیٰ کا سارا خاندان لاہور شفٹ ہو گیا تھا۔ عظمیٰ ایک بیوہ خاتون تھی اور اس نے بیوہ ہونے کے بعد بھی اپنے سسرال میں یہ کہہ کر رہنا شروع کر دیا تھا کہ میرا جینا مرنا اب اسے گھر میں ہے۔ ویسے تو عظمیٰ باجی کو جاب کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی کہ اس کے سر کا اچھا خاصا بزنس تھا، لیکن دل بہلانے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ جاب کرتی تھی اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں بڑی اچھی پوسٹ پر فائز تھی۔ بیوہ ہونے کے باوجود اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہر وقت ایک عجیب سی شرارت رقص کرتی نظر آتی تھی اور اس کی خاص بات اس کے ہونٹ تھے، اور جب وہ ان پر خاص کر کے سرخ رنگ کی لپسٹک لگاتی تھی تو اس لپسٹک کی وجہ سے بڑے ہی جاندار نظر آتے تھے، اور اس کی یہ دیکھ کر میں نے بڑے بڑے لوگوں کو حسد بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عظمیٰ باجی کی شخصیت میں بھی اماں کی طرح ایک خاص وقار، روب اور دبدبہ ہونے کی وجہ سے کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس سے کوئی بات کر لے، یہاں تک کہ میں بھی اب تک اس کے قریب نہ ہو سکی تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔